حبیب اللہ
قابل بھی پیچھے آ جائیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے سنا تھا اور نماز کی 6 شرائط میں سے 4 شرائط کی تفصیل ہم سن چکے تھے. آج بقیہ 2 شرائط کی تفصیل اور نماز کے فرائض کے متعلق سنیں گے. نماز کی 6 شرائط بیان کی گئی تھی. پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ اور چوتھی شرط وقت. یہ 4 شرائط بیان ہو چکی تھی. اس کے متعلق ہم تفصیل بھی سن چکے تھے. 5ویں شرط ہے نیت. نیت نہ ہو نماز پڑھنے کی تو نماز شروع کر دے تو نماز نہیں ہوگی، نماز شروع بھی نہیں ہوگی. نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل کے اندر یہ عزم ہو، یہ نیت ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. صرف دل کے اندر نیت ہوگی اور نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی. صرف زبان سے نیت کی اور نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی. اگر دل میں بھی نیت ہے اور زبان سے بھی الفاظ ادا کر لیتا ہے تو یہ زیادہ افضل بات ہے. صرف زبان سے نیت کرے گا تو نیت نہیں کہلائے گی، نیت مکمل نہیں ہوگی، لہذا نماز شروع نہیں ہوگی. صرف دل کے اندر نیت کرے گا تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی. دل اور زبان دونوں سے نیت کرے گا تو یہ زیادہ افضل ہے. اور نیت جو ہے وہ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، یعنی اپنی جو مادری زبان ہے اس میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، کسی اور زبان کے اندر بھی
نماز کی نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت کے اندر جو زبان سے لفظ نکلا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، جو دل کے اندر ہے اس کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ظہر کی، اور آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن آپ کی زبان سے نکلا عصر کی نماز، تو آپ کی نیت درست ہو جائے گی اور آپ کی نماز ظہر ہی کی ہوگی۔ اس لیے کہ زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اس کا اعتبار ہے۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے، یعنی کتنا چھوٹے درجے کو نیت کہیں گے، اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد نماز پڑھ لی اور کوئی شخص آ کر اس سے پوچھے کہ تم نے ابھی کون سی نماز پڑھی ہے، تو فوراً بتا دے کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، یہ نیت کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر اس میں سوچے گا اور سوچ کر جواب دے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نیت نہیں کہلائے گی۔ اب یہ ہے کہ نمازیں مختلف طرح کی ہیں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، تو ان میں کس طرح نیت کرے گا، یعنی ہر نماز کے لیے الگ الگ نیت ہے یا تمام نمازوں کے لیے ایک ہی نیت ہے، اس کی نیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ نفل، سنت اور تراویح کے اندر صرف نماز کی نیت کر لے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت کر لے تو اس کی جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے، اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ نے ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیا ہے۔ مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے بات کا کہ آپ جب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں یا سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں یا تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، تو صرف اس میں اگر آپ نماز کی نیت کر لیں گے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، صرف نماز کی نیت کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ آپ سنت ادا کر رہے ہیں یا نفل ادا کر رہے ہیں یا پھر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ واجب کے اندر واجب نماز جو ہے اس میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ فرض اور واجب ان 2 نمازوں کی خاص کر اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ فرض کی نیت کریں گے کہ میں عشاء کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں۔ اگر واجب نماز ادا کر رہے ہیں، وتر ادا کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ باقاعدہ طور پہ کہنا ہے، یعنی دل کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ میں واجب ادا کر رہا ہوں، وتر ادا کر رہا ہوں۔ یہ فرق رکھتا ہے سنت، نفل اور تراویح سے کہ ان تینوں کے اندر آپ نے صرف نماز کی نیت کی، آپ کی نماز ہو جائے گی، جبکہ فرض اور واجب کے اندر آپ نے معین کرنا ہے، واضح نیت کرنی ہے کہ میں فلاں نماز اور اتنی رکعتیں ادا کر رہا ہوں۔
میں بھی اس کو معین کرنا یہ لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، سجدہ شکر یہ اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ سجدہ شکر ہے یہ نفل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کے دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ کون سا سجدہ ادا کر رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں یا پھر سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں، یہ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہاں تک سے یہ نیت کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر، جو آپ نماز شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، یہ نماز کی شرائط میں سے چھٹی شرط ہے۔ اب چونکہ ہم آ گئے ہیں اللہ اکبر اکبر پر، ابتداء سے نماز ہماری شروع ہو رہی ہے، تو اس کے متعلق آپ چند اہم باتیں آپ سماعت کر لیں اللہ اکبر کے متعلق، کہ لفظ اللہ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ احتیاط کریں کہ لفظ اللہ یہ صحیح طریقے پر ادا ہو، اسی طرح اکبر یہ بھی صحیح طریقے پر ادا ہو۔ بعض لوگ اس میں غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ الف کے اوپر کھڑا زبر لگا کے اس کو کھینچ کر کہتے ہیں اللہ، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اکبر کو اکبار با کے آگے الف لگ جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس چیز کی احتیاط لازمی ہے کہ آپ جو زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا تلفظ اور اس کا مخارج جو ہے وہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر۔ آپ جو اللہ کی لام ہے نا اللہ، اس کو کھینچ سکتے ہیں، اس کو کھینچنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ تو آپ الف کو کھینچ سکتے ہیں نہ تو اکبر کی با کو کھینچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ صحیح ہے، لام کھینچ گیا صحیح ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ غلط ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر یہ غلط ہے۔ تو اس میں یہ بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر شروع میں یہ غلطی آپ نے کر دی نا، الف کو کھینچ دیا یا اکبر کی با کو کھینچ دیا، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھ لیں آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے شروع میں ہی غلطی کر دی۔ تو اس چیز کی احتیاط یہ ضروری ہے۔ ہماری نماز کی جو شرائط ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں، ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں بیٹھتے ہیں۔ پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت، پانچویں شرط نیت، چھٹی شرط تکبیر تحریمہ۔ جو پانچوں اوپر کی چیزیں ہیں یہ بالکل واضح ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ یہاں تک ہماری نماز کی شرائط مکمل ہو چکی ہے۔
آئیے نماز کے فرائض. یہ جو شرائط تھی یہ نماز کے باہر سے ایک کا تعلق تھا. نماز شروع کرنے سے پہلے تک ایک کا تعلق تھا. جو فرائض ہیں ان کا نماز کے اندر سے تعلق ہے. نماز کے فرائض کتنے ہیں کسی کے علم میں ہیں؟ 7 فرائض. نماز کے 7 فرائض ہیں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ. آپ کہیں گے تکبیر تحریمہ تو ہم نے شرط میں پڑھی ہے. تو یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. فرض اس لیے ہے کہ یہ نماز شروع ہونے سے بالکل یہ نماز کے جو افعال ہیں بالکل ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی آپ نماز ہی اسی سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ بالکل نماز کے جو افعال ہیں ان کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے. اس لیے اس کو فرض بھی کہا گیا کہ یہ فرض بھی ہے. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑا ہونا. تیسرا فرض ہے قرات کرنا. چوتھا فرض ہے رکوع. پانچواں فرض ہے سجدہ سجدہ. چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ سمجھتے ہیں؟ جو آخر میں نماز آپ مکمل کرنے کے بعد آپ آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سلام کہتے ہیں، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں. اور جو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. قاعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا. قاعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا اور اخیرہ کا مطلب ہے آخری، یعنی آخری قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے. اور قاعدہ اولا قاعدہ سے مطلب بیٹھنا اور اولا سے مطلب پہلا. تو قاعدہ جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے واجب اور جو آخری قاعدہ ہے دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے فرض. اور چھٹا فرض ہے خروج بسنعہ. خروج بسنعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنا. عام سا میں آپ کو بتاتا ہوں سلام پھیرنا. ویسے تو خروج بسنعہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر کے نماز سے باہر نکل جانا. کوئی ایسا کام کرنا جو نماز سے باہر کر دے. نماز سے باہر کر دے. لیکن سلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ کرنا حرام ہے کہ جو نماز سے فارغ کر دے. صرف اور صرف سلام کے ذریعے ہی نماز سے آپ باہر ہوں گے. یہ 7 فرائض ہیں نماز کے. اب جو ہے آپ ان کی تفصیل سنیں گے. جس طرح آپ نے کل نماز کی شرائط میں سے ہر ایک کی تفصیل سنی تھی، اسی طرح نماز کے فرائض میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آپ سنیں گے. آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ اصل میں شرائط نماز میں سے ہے مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے. اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر
ختم کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ جماعت کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ مقتدی لفظ اللہ اس نے کہا لیکن اکبر جو ہے اس نے امام سے پہلے ختم کر لیا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ شروع ہوا نماز کے اندر، امام نے کہا اللہ اکبر، ابھی امام جو ہے اللہ اکبر تھا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے تو اس کی نماز شروع بھی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں اس کی نماز۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، نماز نہ ہوگی۔ اس کا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور یہ امام جو ہے رکوع میں جا چکا تھا اور نماز ہی آیا، اس نے دیکھا کہ امام رکوع کے اندر ہے اور اس نے جو ہے اللہ اکبر کہتا ہوا تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور اس کی تکبیر جو ہے اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجیے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جلد بازی میں رکعت لینے کے چکر میں نماز ضائع کر دی۔ مثال کے طور پر امام رکوع میں تھا، یہ آیا اللہ اکبر، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں بھی چلا گیا، سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا، اس کی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی اور پہلے ہی رکوع کے اندر چلا گیا، تو یہ طریقہ جو ہے غلط ہے۔ اگر ایسا ہو کہ امام رکوع میں ہے اور یہ بعد میں آیا ہے تو سب سے پہلے کھڑا ہو کے اللہ اکبر سیدھی مکمل طور پہ تکبیر کہہ لیں، ہاتھ نہ مارے، ہاتھ بھلے چھوڑ دے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا۔ یہ اس کا درست طریقہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا ہے تو اب جو ہے پہلے سیدھا کھڑا ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ لیا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ نہ مارے اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گنگا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی ہے، تو اس پر اللہ اکبر کا تلفظ ادا کرنا لازمی نہیں ہے، صرف اس کا ارادہ کافی ہے، دل میں اس کے نیت ہو کہ میں نماز شروع کرنے لگا۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت مل جائے گی۔ تکبیر اولا کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا، رکوع کے اندر شامل ہو گئے تو تکبیر اولا کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں تک ہمارا تکبیر تحریمہ کا جو فرض ہے وہ مکمل ہوا۔ دوسرا فرض ہے قیام، کھڑا ہونا۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، یعنی یہ قیام کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اتنا سیدھا کھڑا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ کم سے کم اتنا سیدھا کھڑا ہو، اور مکمل قیام یہ ہے کہ بالکل
قرات ختم ہوگی تو اس کے بعد فوراً وہ رکوع کرے گا. قرات پوری کرنے کے بعد اگر وہ ٹھہر گیا, رکوع میں نہیں گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقفہ گزر گیا تو اس پر سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. اس لیے کہ سجدہ صاحب اس وجہ سے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقفہ جو ہے وہ ٹھہر جانا یہ سجدہ صاحب کو لازم کر دیتا ہے. تو قرات جو ہے یہ فرض ہے, یہ ایک رکن ہے. اب قرات کے بعد دوسرا رکن کیا آتا ہے؟ رکوع آتا ہے. اس نے قرات مکمل کی, ایک رکن مکمل کیا, اب جو ہے وہ تھوڑی دیر رک گیا. اتنی دیر رک گیا کہ اس دیر کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا اور اتنی دیر وقفہ اس نے کر لیا. اب جو ہے رکوع کے اندر گیا تو اب آخر میں اس پر سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا. فرض, وتر, عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. فرض, وتر, عیدین اور سنت فجر, فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہیں ہوگی, نمازیں یہ نہیں ہوگی بلا عذر اگر بیٹھ کر پڑھے گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے, کہ تکلیف ہے پاؤں کے اندر, یہ عذر نہیں ہے, بلکہ قیام اس وقت ثابت ہوگا کہ جب کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے یا کھڑے ہونے سے یا سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے سے قطرے آتے ہیں, تو اس طرح کے آزار جو ہے قیام کو ساکت کر دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں انسان کو لاحق ہو جائیں تو اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بعض پاؤں کے اندر تکلیف ہو جائے, کسی پاؤں میں تکلیف ہے تو اب جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو یہ جائز نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچھا بنا آدمی ہے, گھر سے چل کر آنا بالکل صحیح سلامت ہے, اور جی اس پہ مسجد میں آئے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر, تو یہ طریقہ صحیح نہیں. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے, کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے پھر بھی یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کے بارے میں یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ مجھے کیا اتنی تکلیف ہے کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں, کیا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں جو ہے مجھ سے قیام جو ثابت ہو جائے. تو اگر اتنی تکلیف نہیں ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ مشکل میں آ جائیں گے, تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں. یہاں تک فرمایا کہ اگر عصا یعنی لکڑی کے ذریعے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو تب بھی لکڑی کے ذریعے ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور نماز پڑھے. اگر خادم کوئی خادم کے ذریعے ٹیک لگا سکتا ہے تو اس خادم کو کھڑا کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگائے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے. یہاں تک یعنی قیام کی تاکید بیان کی گئی کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے, اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. اتنی تاکید ہے قیام کی کہ اگر صرف اس کو پتا ہے کہ میں اللہ اکبر اتنی مقدار میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو تب بھی وہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کے بیٹھ جائے. نوافل جو ہیں ہر قسم کے نوافل وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے, لیکن
بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو بیٹھ کر نفل پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ہے، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا، اور قرات کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف دوسرے حرف سے نمایاں طور پر واضح نظر آئے۔ اب ہمارے یہاں تو قرات ہی نہیں آتی، پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن شریف نہیں پڑھنا۔ قرات کرنا یہ نماز کا فرض ہے، اور صرف قرات کرنا نہیں، صحیح قرات کرنا، درست قرات کرنا یہ نماز کا فرض ہے۔ اگر قرات نہیں آتی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قرات قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہا ہے اور ہمیشہ کو کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ لیکن جس کو آتا ہی نہیں ہے اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے۔ تو اس لیے ہر ایک شخص کو یہ چاہیے کہ اپنا قرآن جتنا حصہ وہ نماز کے اندر پڑھتا ہے کسی صحیح پڑھنے والے کو سنا دے کہ جی میں یہ صورتیں اپنی نماز کے اندر پڑھتا ہوں، مجھ سے سن لیں کہ یہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں۔ یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک نے اپنی نماز بچانی ہے، تو ہر ایک شخص جو ہے صحیح پڑھنے والے کو جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے وہ سنائے، کیونکہ نماز بچانی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز جو ہے ضائع ہوتی رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ مختصراً لے رہا ہوں، طبیعت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہی اور وقت بھی کم ہے، تو تیسرا فرض جو ہے وہ ہے قرات۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، یہ فرض ہے۔ اور رکوع کی تعریف کیا ہے کہ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس میں اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ مکمل رکوع کیا ہے کہ یہ مکمل رکوع ہے، آپ کا سر اور پیٹھ جو ہے دونوں برابر ہو اور آپ کی نظر جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کی طرف ہو، بالکل سیدھی، یعنی مکمل طور پہ آپ جھک جائیں اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو، یہ مکمل رکوع ہے۔ اور رکوع کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ رکوع مان لیا جائے گا کہ آپ اتنے جھک جائیں، آپ کا رکوع مان لیا جائے گا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ یہ کیا یاد رکھیں، یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ آپ اتنے جھک جائیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور پانچواں فرض ہے نماز کا سجود، سجدہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، منہ اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹو۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ پتہ کیا ہے کہ دونوں سجدے فرض ہیں، ایک سجدہ فرض نہیں، دونوں فرض ہیں۔ اگر ایک سجدہ بھولے سے رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور نہ ہی اس کی تلافی جو ہے سجدہ سہو سے ہوگی، اس لیے کہ سجدہ سہو کی تلافی، سجدہ سہو جو ہے صرف واجب کو مکمل کرتا ہے، فرض کو مکمل نہیں کرتا۔ فرض اگر آپ کا رہ گیا تو اب جو ہے سجدہ سہو اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ واجب رہ گیا تو اب جو ہے آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو وہ واجب ادا ہو جائے گا، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ سجدے میں پیشانی جمنا یہ ضروری ہے، زمین پر پیشانی کا جم جانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی موٹے کپڑے پر یا کارپیٹ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی پیشانی کو اتنا دبائیں کہ آپ کو نیچے کی سختی محسوس ہو جائے، آپ کی پیشانی کو نیچے کی سختی محسوس ہو جائے۔ نماز کا چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، آخری قعدہ کرنا، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آخری قعدے کے اندر اتحیات پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، صرف اتحیات پڑھنے کی مقدار اتنی دیر تک کہ آپ اتحیات پڑھ سکیں، اتنی دیر تک آپ بیٹھیں، یہ فرض ہے۔ یعنی اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے، اس کے بعد آپ سلام کہتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ چار رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ ساتواں فرض ہے خروج بسمعہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا کام قصدن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک نماز کے 7 فرائض مکمل ہوئے۔ نماز کے فرائض سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر سوال اور جواب دیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ نماز کے فرائض سے کیا مراد ہے؟ فرائض نماز سے مراد نماز کے وہ اعمال ہیں جو نماز کے اندر داخل ہیں، اور ان میں اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ تو نماز کے فرائض سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں، اندر کیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض۔ کل ہم نے 6 شرائط سنی تھی، آج ہم نے 7 فرائض سنے ہیں۔ ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلی ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا
تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قعدہ پھیرا، ساتواں خروج بسرعہ مطلب سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو جانا۔ یہ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کل جو ہے میرا ذہن ہے کہ کل نماز کا عملی طریقہ سکھایا جائے، یعنی صف بنا لیں گے اور شروع سے لے کر آخری سلام پھیرنے تک جو جو کام نماز کے اندر کیے جاتے ہیں ان کا عملی طریقہ کیا جائے کہ سجدہ تو کرنا ہے لیکن کس طریقے سے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے لیکن کس طریقے سے کرنا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ عملی طور پر سکھائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔